اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے اللہ کی ذات۔ اب جو باتیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کچھ اشکالات ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ اب یہ میں پہلی مرتبہ ان اجتماعات میں اس طریقے سے اپنی آراء جو ہے جس پر مجھے اذعان ہے وہ پھر میں اذعان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال میری سوچ کا آج کی تاریخ تک جو اس کا حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے بہت کلیئر ورڈز میں رکھ رہا ہوں کہ میں اسے نص قطعی سمجھتا ہوں اس بات پر کہ یہ وحدت الوجود کے وجود ایک ہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب یہ معین کیجئے وہ مضاف الیہ کیا ہے ان کا، یہ چاہ رہے ہیں، تقاضا کر رہا ہے، الفاظ تقاضا کر رہا ہے مضاف الیہ لفظ ڈھونڈو۔ مضاف الیہ اس کا یہ سلسلہ کون و مکان، دس کریشن، یہ کائنات، اس کائنات کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی اللہ ہے۔ تو وہی وہ ہے اور ہے کیا؟ تو وہی وہ ہے اور ہے کیا؟ اولہ اللہ، آخرہ اللہ، باطنہ اللہ، ظاہرہ اللہ۔ آخر کوئی بات تھی نا۔ غالباً یہ تو حضرت جنید کا قول ہے، لیس فی جبتی الا اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے ہی اللہ، میں تو ایک نقش ہوں، نقش برآب۔ ماہیت وجود کے اعتبار سے تو اللہ ہی اللہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ ماہیت وجود کے اعتبار سے تو اللہ ہی اللہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ ہے تمثیل اس آیت کے لیے بہترین کہ یہ کائنات جو ہے در حقیقت مثال کے طور پر بس صرف یہ کہ اب اس میں ہمارا خیال وہ بس ہے اور نہیں بھی ہے، لیکن اللہ کا خیال اتنا پکا ہے کہ وہ ہے، اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے، اس نے یہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، جن کو تو قرآن ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ، تو قرآن ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ میرے بیٹے دیکھیے، جب اللہ ہر جگہ ہے اس بات کو بھی پہلے سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا نماز آسمان پر حضور کو بلا کے دی، کیا اللہ اوپر آسمان پر ہے؟ جی نہیں، اللہ آسمان پر نہیں ہے، اللہ آسمان پر بھی ہیں، زمین پر بھی ہیں، آسمان زمین کے درمیان بھی ہیں، ہر جگہ ہے۔ اگر کہیں گے حضور پاک آسمان پہ گئے، اللہ آسمان پہ تھے، حضور پاک سے پہلے حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کی تھی، پھر کل کوئی کہہ دے گا کوہ طور پہ اللہ ہے، کیا کہو گے؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ سامنے والے کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ اگر بندہ آپ اور مجھ جیسا ہے، ملاقات اللہ مسجد میں کرتے ہیں۔ بندہ حاجی ہے، ملاقات خانہ کعبہ میں ہوتی ہے۔ میں ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیا ہے بات؟ تو آپ کا موقف کیا ہے اس میں؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ سوال غلط ہے، چونکہ جگہ جو ہے وہ یعنی جگہ سے اللہ تعالیٰ مقید نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسپیس لیس ہے، ٹائم لیس ہے۔ تو جو چیز اسپیس لیس ہو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسپیس میں ہے، وہ جگہ میں ہے۔ جو لا مکان ہو وہ ہر مکان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی جگہ پہ ہے، عرش پہ؟ بھائی نہ وہ ایک پہ نہ وہ 100 پہ، وہ لا مکان ہے۔ اور آپ کو اگر کسی نے بتایا نا کہ عرش کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ غلط بتایا ہے۔ استوا علی العرش، عرش کے اوپر مستوی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہم اس صفت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس صفت کے معنی کیا ہے اس میں نہ ہمیں معلوم، نہ آپ کو معلوم، نہ دنیا میں کسی آدمی کو معلوم۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرماتے ہیں کہ استوا علی العرش صفت ہے، اور اس صفت کی کیا حقیقت ہے اس میں ہم تفویض کے قائل ہیں، یعنی ہم سرنڈر کرتے ہیں کہ وہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ شیخ وہ اور ایک آیت کی زیادہ پیش کرتے ہیں شیخ یہ لوگ کہ وہ جو ہماری گردن پہ جو موٹی رگ ہوتی ہے نا، یہ رگ سے بھی قریب ہے اللہ، اس کا مطلب اللہ ہر جگہ ہے۔ وہ جو ہماری کیا بولتے ہیں نفس سے قریب ہے، اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس سے دلیل نا۔ جی شیخ صاحب، تو آپ اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی آیتیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں، وہ ساری آیتیں اللہ رب العالمین کے علم سے متعلق ہیں، اور اس کے آگے پیچھے آپ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین جو آپ کہہ رہے ہیں شہرک سے زیادہ قریب ہیں، اس آیت کو آپ زد میں کھول دیں گے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ سورہ قاف کی آیت ہے نا غالباً وہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ بھی وسوسہ اس کے دل میں آتا ہے۔ یہاں پہ علم کی بات چل رہی ہے، اور اس کانٹیکس میں اللہ نے فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جو قربت مراد ہو رہی ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں بات آئی ہے جس کانٹیکسٹ میں یہاں قربت کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہاں کانٹیکسٹ چل رہا ہے، سیاق چل رہا ہے علم کا، تو یہاں قربت بھی وہی قربت مراد ہے، علم کی قربت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ علم رکھتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، باقی بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں نانو اقربوں سے مراد فرشتے بھی ہیں، کیونکہ آگے کی جو بات آ رہی ہے وہ فرشتوں کی آ رہی ہے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔
تو چاہے یہاں پہ نہانوں سے مراد اللہ رب العالمین کا علم ہے یا نہانوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، خود اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے قریب ہے۔ یہ بات تو خود قرآن ہی کے مخالف ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو اس کی ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم بندوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے یا تو علم کی بات ہو رہی ہے یا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، دونوں تفسیریں جو ہے نا وہ سلف سے منقول ہیں۔ اس موضوع پر بارک سمجھنے کے لیے جو ہمارے احباب جتنے بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو اس طرح کی آیتیں، جیسے ابھی جو آیت آئی یا اس طرح کی جو اور دوسری آیتیں ہیں، ان کو پیش کر کے یہ طے کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے ان کو کہ اس سوال کا جواب رسول اللہ نے کیا دیا ہے، قرآن میں کیا ہے، بھی اللہ کہاں ہے۔ تو واضح طور پہ یعنی سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں گے نا، عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ عقیدہ اسی چیز سے لیں گے جو اپنے باب میں، اپنے موضوع میں بالکل واضح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اللہ کہاں ہے، اس کا جو جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عرش پہ، اللہ آسمان میں ہے، اللہ عرش پہ ہے۔ یہ اصل ہے، اسی پر پوری عمارت قائم کی جائے گی۔ تو اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ اب جتنی بھی آیتیں ہیں پھر اس ضمن میں آئیں گی، جیسے یہاں آیت آئی تو دیکھیں گے کس اعتبار سے اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں، یا اس طرح کی جتنی بھی آیتیں آئیں گی پھر ان کا مفہوم اس لحاظ سے ہوگا۔ لیکن اللہ کہاں ہے، اس موضوع کو باقاعدہ حدیثوں میں کھول دیا گیا۔ تو جب حدیثوں میں کلیئر کر دیا گیا ایک مسئلے کو کہ اللہ کہاں، اللہ عرش پہ ہے، اور قرآن میں ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو پھر اس عقیدے کو ہم اسی روشنی میں لیں گے، اور باقی جتنی چیزیں آئیں گی اسی کے تابع ہوں گی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے موضوع میں اس کو تابع کرتے ہیں، اور جو اصل نہیں ہے اس کو اصل بناتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے، اس کے لیے واضح دلیل قرآن کی آیتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں جن میں کلیئر کر دیا گیا کہ اللہ آسمان میں ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ تو وہاں سے اس کی بنیاد ہم لیں گے۔ نہیں، صحیح بات ہے۔ اور آپ ذرا اگر غور کریں گے، یہ آیت کے اندر بھی یہ نہیں دیا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ کی دلیل یہ آیت ہے، تو یہ آیت میں کیا ہے کہ وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اور قریب کے تعلق سے جو دوسری آیتیں ہیں تو وہاں عبداللہ ابن عباس کی واضح تفسیر بھی موجود ہے کہ وہاں پہ مراد یہ ہے عالم بکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی ذات کے تعلق سے اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ اور باقی جو لوگ اس آیت کو فٹ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہاں ہر جگہ نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی کہے کہ ہر جگہ ہے تو آپ ذرا غور کرو کہ کوئی ریگستان میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر وہاں کی تو بات نہیں ہو رہی نا، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے دیا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں، اور جو صحابہ اور سلف کی تفسیر سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی علم کی بات ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اگر ریگستان میں کوئی نہیں ہے، کوئی بلڈنگ میں کوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہر جگہ ہے، تو اس کی دلیل یہ آیت کیسے ہوئی؟ بتاؤ، ہاں یہ آیت کیسے ہوئی؟ جی شیخ سرفراز۔ اچھا، قرب کی بات میں ایک بات یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ جیسے ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے قرب کی ایک صفت مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، پر آپ دیکھیں گے کہ اگر قریب سے ذات کی قربت مراد لی جائے تو اس کا تو کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے۔ البتہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض موقعوں پر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہوتا ہے، جیسے سجدے کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اگر ذات کی قربت مراد لی جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اور موقعوں کی بنسبت دور رہتی ہے اور سجدے میں جاتی ہے، قریب ہو جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر قربت لیں گے تو قربت تو ایک ہی درجے کی ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر یہ قربت تو کافر کو بھی حاصل ہے، مومن کو بھی حاصل ہے۔ پھر اس میں ایمان والے کے لیے کیا بات رہے گی کہ وہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں؟ کہ اگر آپ کہیں گے کہ قرب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود رہتا ہے، تو پھر اس کا کیا معنی آپ مراد لیں گے کہ اللہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ تو زیادہ کیسے قریب ہو گیا جبکہ وہ ہر جگہ موجود ہے؟ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو قربت یہاں پہ مراد ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قربت مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کی قربت کہیں پر ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور دعائیں قبول کرنے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، تو قربت سے یہ چیزیں مراد ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ اسی طریقے سے اگر دلیل پکڑی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کی جو بات کہی جاتی ہے، تو پھر جو حلولیاں ہیں یعنی جو حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اب ان لوگوں کے لیے بھی پھر اس طریقے میں دلیل مل جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں بھئی حدیث ہے کہ بندہ جب نوافل کے ذریعہ قریب ہوتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،
यदहु लदी यब्तिशु बिहा, फिर उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, रिजलहु लती यमशी बिहा, और उसका पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो अब तो भाई तब फिर बोल देंगे कि भाई गोया अल्लाह ताला पैर में भी है, अल्लाह ताला हाथ में भी है, अल्लाह ताला उसकी समाअत में भी है। फिर दलील पकड़ने का जो यही अंदाज होगा तो फिर कोई चीज मुस्तकर और मुस्तहकम नहीं होगी। इसीलिए मैंने ये बात कही कि कुरान और हदीस में अल्लाह कहाँ है इस मौजू पे बात कर दी गई। अब उसके बाद जितनी दलीलें आएंगी इसी अकीदे के ताबे होंगी, इसी की रोशनी में तमाम दलीलों की तशरीह की जाएगी, वरना फिर गुमराही मुकद्दर है। वो शाबान भाई ने जो गुमराही वाली बात कही ना, कुरान मजीद में बाकायदा गुमराह लोगों की अलामत बयान की गई है कि जहां सही सही चीजें मौजूद होंगी ना उस पर ईमान नहीं लेकर के आएंगे, और जहां थोड़ा सा भी शुबहा होगा उसको आगे बढ़ेंगे। फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगा अल-फितनति व इब्तिगा तावीली, कि जिनके दिल में मर्ज होता है वो क्या करते हैं, मुहकम आयतें मौजूद हैं अल्लाह ताला के बारे में कि वो अर्श पर मुस्तवी है, उसको नहीं देख रहे कि अल्लाह ताला ने कहा कि वो अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह के नबी की सरी सही आला दर्जे की सनद के साथ हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने पूछा अइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, और उस लौंडी ने जवाब दिया हुआ फिस समा, वो आसमानों के ऊपर है। तो इतनी सही सरी मुहकम आयतें और हदीसें मौजूद होने के बाद उसको नहीं मानेंगे, और जहां अपने मतलब की बात निकल रही है, थोड़ा सा आयत के अंदर कोई गुंजाइश उनको अब दिखाई दे रहा है कि अपना बातिल अकीदा से साबित कर सकते हैं, तो उसमें खूब जा करके गौर व फिक्र करेंगे। तो ये जो रवैया है ना कुरान मजीद में, ये रवैया उन लोगों का जिक्र किया गया है जो गुमराह हैं, कि मुहकम चीजों को छोड़ करके और मुतशाबे चीजों के पीछे पड़ जाना, कि जिनके दिलों में मर्ज होता है ना वो मुतशाबे चीजों के पीछे पड़ते हैं, जहां को उनको अपने माना की बात निकालने के लिए थोड़ा सा गुंजाइश दिखाई देती है। तो भाई जो दूसरी तरफ हदीसें हैं, कुरान की आयतें हैं जिनमें सराहत के साथ ये बात मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह का अर्श है और अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, उन मुहकम आयतों को छोड़ करके इस तरह से मुतशाबे आयतों के पीछे पड़ना, जहां जो बात सलफ ने कही है उसको छोड़ करके अपनी तरफ से उसकी तफसीर करना, ये गुमराह लोगों का तरीका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मुतशाबे की लोग चीजों के पीछे पड़ रहे हैं तो उनसे बचो। फौलाइकल लदीना सम्मल्लाह फहज़रूहुम, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है, तो इनसे बच करके रहो जो हमेशा मुतशाबे चीजों के पीछे पड़ते हैं। और आमतौर पे आप देखेंगे जो कलामी फिरके हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है, ये अपने अकीदे के लिए कुरान और सुन्नत को बुनियादी नहीं बनाते, चाहे अशायरा हो, चाहे मातुरीदिया हो या मुतजिला हो। अल्लाह ताला के इन सिफात का जो इनकार करने वाले हैं उनका तो उसूल ये है कि कुरान और सुन्नत सानवी दलील है, वो समई दलीलों को सानवी दलील मानते हैं, सेकेंडरी जो है ना वो दलील मानते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के सिफात के लिए असल तो अक्ल है, और ये भी जो अकीदा उन्होंने इख्तियार किया कि अल्लाह हर जगह है, ये अपने अक्ल की वजह से किया है, ना ये कि कुरान और सुन्नत की वजह से। कुरान और सुन्नत को तो ये अव्वल मरहले में दलील मानते ही नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो है अपने मतलब की बात निकल जाती है, तो जैसे कि गुमराह फिरकों का रवैया और मनहज यही होता है कि अपने मतलब की बात निकलेगी तो मौजू और ज़ईफ तरीन हदीसों से, बल्कि बाज मरतबा इंसानों के कलाम से भी इस्तेदलाल करेंगे, और जहां अपने खिलाफ बात आएगी वहां हदीस को कभी ये बोल करके रद्द कर देंगे कि ये खबर वाहिद है, कभी कुरान की आयतों को हदीसों को ये बोल करके रद्द कर देंगे कि ये अक्ल के खिलाफ है। अल्लाह इस मनहज से हमको बचाए। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।